اس وقت جو جس طریقے سے یہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی چل رہی ہے اور اس کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو بیچ میں چپ ان کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، ان کی ریزرویشن جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا یا نہیں؟ جی رانا صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، لیکن میری نظر میں آپ نے پوچھا ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح انکلوڈ کیا جائے گا بے یقینی جو اس وقت ہے سیاسی ملک میں، اس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے، پی ٹی آئی کو ہم نے ہر موڑ پر شامل کرنے کی کوشش کی، چاہے الیکشن کا وقت ہو جب چیئرمین بلاول بھٹو زداری نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جی لیکن وہ ملنے سے قاصر تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے ان کے لیڈر کا صبح کچھ اس کی سوچ ہوتی ہے، شام کو کچھ کہ میں کسی سیاسی لیڈر سے نہیں ملوں گا، میرے علاوہ سب غلط لوگ ہیں، سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہاں اور میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ ہاں دوسری بات یہ کہ ابھی بھی مثلا اے پی سی پہ میں نے خود ان کو انویٹیشن بھیجا تھا، اچھا بیرسٹر گوہر کے نام، وہ ان کے چیئرمین ہیں، ہوں انہوں نے ابھی معذرت کی ایسے ایشو پر جو ہم سب کے دلوں کے، میں سمجھتی ہوں اس سے جڑا ہوا ہے، نزدیک ہے، ہوں اور ساری دنیا ایک طرف ہمارے لیے فلسطین اور کشمیر کا جو مدعا ہوں ہوتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے، ہوں اور جو اس وقت حالات ہیں اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں اگر اس میں ساری پارٹیز، سارے عوام پاکستان کے ایک غیر متزلزل سالیڈیرٹی اور حمایت اور یکجہتی دکھاتے تو اچھا ہوتا، کوئی اس میں ایکویویکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہوں نمبر 3، اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کا میں نہ مانوں والا رویہ اس وقت ایسا اس عروج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ 15 تاریخ کو انہوں نے کال دی ہوئی ہے جی، جی جب ان کو پتا ہے کہ ادھر 7 پرائم منسٹرز آ رہے ہیں، اور یہ کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کا جو بہت اہم، مطلب دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے یہ، ہوں جس میں جس لیول پر یہاں پہ قیادت آ رہی ہے عالمی دنیا سے، ہوں ان کو پاکستان کو اس وقت جو بھی ان کی پروٹیسٹ ہے وہ 2 دن بعد کر سکتے ہیں جی، ہوں وہ معطل کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ہم 2 دن بعد کریں۔ تو انہوں نے تو جو مجھے کسی نے کہا، جب میں نے ٹویٹر پہ یہ لکھا تو کسی نے، ان کے اچھے کسی بندے نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ایم این ایس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کہا ہم تو ساری زندگی جیلیں کاٹ چکے ہیں، مسنگ پرسن ہو چکے ہیں، کیا کیا نہیں ہو چکے ہیں، ہوں لیکن ہم نے کبھی پاکستان کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا جس دن پاکستان کی عزت یا وقار داؤ پہ لگنا تھا جی۔ تو آپ مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی سوچ کیا ہے، اور ان کی سوچ ایک سیاسی تنظیم کی نہیں ہے جی۔ سیاسی تنظیموں کو پتا ہوتا ہے آج اقتدار ہے کل نہیں ہوگا، اور کل نہیں ہے تو پرسوں شاید ہو نہ ہو، لیکن ہم نے لوگوں سے مستقل مزاجی کے ساتھ جواب دہ ہونا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے جی۔ ہوں نہیں تو آپ کلپ چلا دیں گے میرا کوئی پرانا کہ آپ نے تو اس دن یہ کہا تھا، اور مجھے پھر ساری زندگی دفاع کرنا پڑے گا۔ ہوں یو ٹرن لینا ان کا وتیرہ ہو چکا ہے جی، طریقہ کار ہو چکا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم 15 تاریخ کو پروٹیسٹ کریں۔ 15 تاریخ کو آپ اسی طرح پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح آپ نے چائنیز پریمیئر کو پہلے روک دیا تھا ملک میں آنے سے۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے اتنے دھرنے دیے تھے اسلام آباد میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سیکیورٹی سچویشن ہمارے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہی چاہ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو بھیٹ چڑھانے تیار ہیں؟ اپنی ذات کے لیے آپ پاکستان کو بالکل بلی پہ چڑھانے تیار ہیں؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون سا ملک آپ کے لیے بچے گا جس پر آپ جھنڈا لگائیں گے، جس کے آپ صدر بنیں گے یا پرائم منسٹر بنیں گے، اس ملک کی آپ کو فکر نہیں ہے، اس کی وقار کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ آپ مستقل اس کو پاکستان کو ملک کے باہر شرمندگی کا باعث بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہے انہوں نے آئی ایم ایف کا تک کا لیٹر، سائفر گیٹ تو الگ بات ہے، وہ تو سب کے سامنے بات آئی، جس کے بعد انہوں نے لابیز پہ لابیز رکھے، میں اس پر کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، سب رکھتے ہیں، لیکن بات سمپل سی ہے جی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی جب ملک کو پٹری پہ ڈالنے کے لیے، اقتصادی طور پر میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن کے لیے اپنی گرانٹ رینیو کر رہی ہے، اپنی ٹرانچ رینیو کر رہی ہے، اپنے ٹرمز سٹیٹ کر رہی ہے اور نیگوشیٹ کر رہی ہے، آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں؟ آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہیں دیے جائیں؟ ماشاءاللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سولی پہ چڑھ گئی ہے ہماری جماعت شہید ذوالفقار علی بھٹو، لیکن وہ بھی نہیں برداشت کریں گے کبھی کہ ہم اس طرح کریں۔ محترمہ شہید تو انہی چھاونیوں سے گزر کے گئی ہیں جہاں ان کے والد کو جوڈیشل، جن کا ایکسیکیوشن ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیں کبھی کسی پیپلز پارٹی نے چوں کی ہے ریاست یا پاکستان کے خلاف؟
اور نہ ہم کبھی کریں گے. دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم سٹیزن. آپ تو سیاست میں بھی نہ ہو, آپ سٹیزن ہو, آپ شہری ہو پاکستان کے. آپ سوچیں گے اپنے دل سے کہ میرے ملک کی کہیں میرے ملک کا اقبال نہ بلندی سے گرے نہ. یہ بہت حسین موقع ہے پاکستان کے لیے. مشکل حالات میں, جن مشکل حالات میں آپ نے ڈالا تھا, اپنے چینیوں سے بھی قطع تعلق کر دیا تھا, اپنے سعودی سے بھی کچھ نہ کچھ کر دیا تھا, تو اب ہم بیٹھے ہیں واپس ریپیئر کرنے. اور آپ نے پورے یورپ کو ناراض کر دیا تھا. وہ لیٹر آپ کو یاد ہے جو امبیسڈرز نے یہاں لکھا تھا ان کے حوالے سے, اور امریکہ کا تو اللہ آپ نے دیکھا تھا. پھر آپ اپنے تعلقات ریپیئر کر رہے ہو, ریزولوشنز موو کروا رہے ہو پاکستان کے خلاف, اپنی لابنگ ضرور کرا رہے ہو, لیکن پاکستان کا آپ نہیں چاہتے کہ اقبال بلند ہو. تو میں کہوں گی کہ جس کشتی میں کو آپ ڈبانا چاہتے ہو, اسی کشتی کے نیا اسی کشتی کو آپ ڈبانا چاہ رہے ہو, اسی کشتی میں آپ کپتان بننا چاہ رہے ہو, اسی کشتی کی لیڈرشپ چاہتے ہو, اسی کی وجہ سے, اسی پاسپورٹ کی وجہ سے آپ کی کوئی شناخت ہے. خیر ہمارے بچے تو باہر نہیں پڑھتے, ان کے پڑھتے ہیں, میں کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتی, لیکن ہماری شناخت پاکستان ہے جی. پاکستان کے ساتھ ہی جینا, پاکستان کے ساتھ ہی مرنا ہے. تو میں سوچ بھی نہیں سکتی ایسی تنظیم جو کہے کہ ہم ڈنڈے لے کر 15 تاریخ کو, جس دن پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے عالمی دنیا کی سب سے مطلب سیکنڈ لارجسٹ منی لیٹرل تنظیم کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن پروٹیسٹ کریں گے اور امبیرس کریں گے. لیکن ہمارے لوگوں کا کیا ہوا؟ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے اس دن خورشید شاہ بیٹھے تھے, میں کھڑی ہوئی تھی, ان کو انہی کے لوگ اٹھا کے لے گئے تھے پارلیمان کے باہر سے. یہی لوگ اٹھا کے لے گئے تھے زرداری صاحب کو بیچ ان کے گھر سے, یہی لوگ اٹھا کے لے گئے تھے پریال تالپور صاحبہ کو چاند رات کو بختر بند گاڑی میں ہسپتال سے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے؟ مریم نواز شریف کو اٹھا کے لے گئے تھے ہسپتال سے. واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ٹیل اس؟ کیا ان کو روز ایمنیزیا ہو جاتا ہے؟ ہم نے یہ حرکت کی کہ پاکستان کا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اور ہم کھڑے ہو جائیں ڈنڈے لے کے. ویسے بھی ہمیں ڈنڈے چلانا آتا نہیں, اور نہ اللہ ہمیں کبھی یہ سلوک سکھائے کسی کے ساتھ. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ جی اب یہ سیاست تو نہیں ہے کہیں سے, سیاسی لوگ کی سوچ ایسی ہوتی نہیں ہے. جو ان پٹ آئے گی, جو ان پٹ دیں گے پی ٹی آئی والے, انہوں نے تو نہیں دی ہے جی. سب نے اپنی اپنی ڈرافٹ پیش کر دی ہیں, کافی ٹائم گزر چکا, پر دے ہیو فیلڈ. آپ آج اخبار پڑھ لیجئے, وہ انہوں نے نہیں دی اپنی, وہ دے نہیں سکے. وہ دیکھیے تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن تعمیری کام کرنا, اپنی گزارشات سامنے ٹھوس پیش کرنا, پروٹیسٹ کے علاوہ ضرور آپ کو لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. ان کے کچھ ہیں بھی لوگ معقول, لیکن ان کو کام کرنے دیا نہیں جاتا ہے. ان کو انسٹرکشن آتے ہیں تم نے کیوں کیا. So they have not even given their انہوں نے نہیں دیا نا. تو اب ٹائم تو گزرتا, باقی ساری جماعتیں کر چکی ہیں, اب سب کمیٹیز بن گئی ہیں, ان کو پھر بھی سب کمیٹی میں انکلوڈ کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی شمولیت نہ ہو, تاکہ وہ تعمیری اپنا رول ادا کر سکیں. ان کو ہم مستقل چانسز دیتے رہتے ہیں جی, اور اب کیا کریں بتائیں.